1504 بحرۂ روم۔ ایک خزانے سے بھرا عیسائی جہاز، سونا، چاندی، زیورات، 40 محافظ، 12 توپیں، اور سامنے ایک چھوٹی سی کشتی۔ اس کشتی پر 3 بھائی، ایک مقصد، ایک پاگل سا منصوبہ۔ اگلے گھنٹے میں وہ جہاز لٹ گیا، خزانہ ان کے قبضے میں آ گیا، اور اس حملے کے بعد بحرۂ روم میں ایک نئی دہشت پھیل گئی، ایک ایسی طاقت جسے یورپ ابھی جانتا نہیں تھا۔ آج اصلی کہانی، ڈرامہ نہیں، صرف حقائق۔ یہ ہے باربروسا بھائیوں کی کہانی، دی پائریٹ ایئرز۔ لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے 30 سال پہلے، 1474، لیزبوس جزیرہ۔ اس کا نام تھا ہزیر۔ 4 بھائی، ایک باپ، سب ماہر ملاح۔ باپ کا کام تھا برتن بنانا، لیکن بیٹے سمندر کے دیوانے تھے۔ کہا جاتا ہے بچپن سے ہی چاروں بھائی بندرگاہ پر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی عروج، دوسرا الیاس، تیسرا ہزیر، چوتھا اشاق۔ پھر ایک حادثہ ہوا جو ان کی زندگی بدل گیا۔ ایک سمندری حملے میں الیاس مارا گیا اور عروج کو غلام بنا لیا گیا۔ عروج کو پکڑنے والے کون تھے؟ نائٹس آف سینٹ جان، رہودز جزیرے کے عیسائی نائٹس۔ 3 سال کی غلامی، زنجیروں میں، کشتیوں پر کام۔ پھر عروج فرار ہوا، بھائیوں سے ملا اور کچھ بدل گیا۔ اب وہ صرف تاجر نہیں رہے تھے، وہ کورسیئرز بن گئے۔ عروج، ہزیر، اسحاق، تینوں بھائی سمندر کے خطرناک ترین حملہ آوروں میں شمار ہونے لگے، اور ہزیر نے اپنا نیا نام اختیار کیا، خیر الدین۔ اور وہ 1504 کا حملہ جو ہم نے ابھی دیکھا، روایات کے مطابق وہی واقعہ تھا۔ یورپی ذرائع میں ذکر ملتا ہے ایک خزانے سے بھرے عیسائی جہاز کا، جسے ایک چھوٹے کورسیر گروہ نے لوٹ لیا۔ یورپ حیران تھا، کیسے؟ اور یورپ نے انہیں ایک نیا نام دیا، باربروسا، اطالوی میں سرخ داڑھی۔ اسپین کانپ اٹھا، اٹلی ایوان لرز اٹھے، عیسائی دنیا پر خوف چھا گیا۔ 1516 شمالی افریقہ کا ساحلی شہر الجیرز اسپین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں نے مدد مانگی، کس سے؟ بربروسا بھائیوں سے۔ شمالی افریقہ کے بہت سے لوگوں کے لیے وہ صرف ڈاکو نہیں تھے، وہ اسپین کے خلاف محافظ تھے۔ عروج نے اپنے بھائیوں کے ساتھ الجیرز کو آزاد کرایا، اسپینی فوج کو شکست دی۔ پھر عروج نے کچھ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے خود کو سلطان آف الجیرز قرار دیا۔ ایک کورسیر اب بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کی بادشاہی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 1518 اسپینی بادشاہ چارلز V نے بڑی فوج بھیجی عروج کو ختم کرنے کے لیے۔ 10,000 سپاہی، بڑی توپیں، بحری بیڑا۔ عروج کے پاس صرف 1,500 آدمی تھے، لیکن وہ لڑا دن رات، گلیوں میں، محلوں میں۔ پھر ایک دن عروج گر گیا اور وہ جنگ میں مارا گیا، 1518 میں، 44 سال کی عمر میں۔ خبر ہزیر یعنی خیر الدین تک پہنچی، اور اس دن سے باربروسا کا اصل سفر شروع ہوا۔ خیر الدین اب اکیلا تھا، لیکن وہ ہار نہیں مانا۔ اس نے فوج دوبارہ منظم کی، الجیرز پر دوبارہ قبضہ کیا، اسپینی حملوں کا جواب دیا۔ پھر استنبول سے ایک پیغام آیا، سلطان سلیمان عظیم، دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، نے خیر الدین کو دعوت دی، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں نائب بنائیں گے، ہم تمہیں ایڈمرل بنائیں گے پورے بحرۂ روم کا۔ ایک کورسیر، ایک جنگجو، ایک یونانی جزیرے کا بیٹا، اب اوٹومن سلطنت کا ایڈمرل بن سکتا تھا۔ ایک طرف آزادی، سمندر، اپنا قانون، دوسری طرف عثمانی سلطنت، اختیار اور تاریخ میں جگہ۔ خیر الدین نے آخر کیا چنا؟
اور ایک کورسیر کا یہ فیصلہ بحرۂ روم کی طاقت ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دے گا۔ اگلی قسط میں باربروسا دی ایڈمرل، ایک سمندری حملہ آور جو عثمانی سلطنت کا سب سے خطرناک ایڈمرل بن گیا۔